وہ پاکستان جس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ؟ کہاں ہے وہ پاکستان جس کا خواب ان ماؤں بہنوں کو دکھلایا گیا تھا؟ کہاں ہے وہ پاکستان جس کا خواب ہمارے ان آباء و اجداد کو دکھایا گیا تھا، جن کا خون، جن کا گوشت، جن کے لوتھڑے پاکستان کی بنیادوں میں اینٹ گارے کی طرف استعمال ہوئے؟ کہاں ہے وہ پاکستان؟ پاکستان بننا خوش قسمتی، اس میں من وان فرنگی نظام کا آ جانا بدقسمتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، 14 اگست 2021 یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ آزادی پہ آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ آزادی جو ہمیں 1947 کے آخر میں ملی، 14 اگست کو یا 15 اگست کو، اس کا آغاز باقاعدہ طور پر کب ہوا؟ آزادی کی جو کوششیں ہیں، میں ان کے آغاز کی بات کر رہا ہوں۔ جب انگریز بہادر شاہ ظفر کے آخری دور میں، جب انگریز نے، فرنگی سامراج نے اپنے پنجے گاڑ لیے اس دھرتی پر، اور پھر باقاعدہ 1857 میں ہمیں مکمل طور پہ شکست ہو گئی اور فرنگی سامراج کا راج اس دھرتی پر قائم ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی، 1857 کی جو جنگ آزادی کی ناکامی ہوئی، اور 1857 سے ہی ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے آزادی کی کاوشیں اور کوششیں شروع کر دی۔ 1857 سے کوششیں تو پہلے سے تھی، لیکن انگریز اپنے مضبوط پنجے گاڑتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ ہماری ناکامی کا اعلان ہو گیا، اور ہم نے شکست بھی باقاعدہ، یعنی شکست بھی مان لی کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ ہمارے بڑے مختلف میدانوں میں آگے کہ اب فرنگی سامراج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ آزادی کی کوششیں براہ راست بھی شروع ہوئیں، بالواسطہ بھی شروع ہوئیں۔ 1857 سے لے کر 1947، 14 اگست 1947 کی صبح تک یہ کوششیں ہوتی رہیں۔ تقریباً اس 90 برس کے عرصے میں 90 سال، 9 دہائیاں گزریں، اور یہ کوششیں، کاوشیں 14 اگست یا 15 اگست کو نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ 14 اگست 15 اگست یہ نہ سمجھے مجھے پتہ نہیں، الحمدللہ پتہ ہے، تو آپ کو 14 اگست یا 15 اگست کی بات کر رہا ہوں۔ اس موضوع پر بات کرنے کا نہ فائدہ اور نہ موقع ہے۔ پاکستان کی جو پہلی کرنسی ہے، پہلا سکہ ہے، اس پر تاریخ دیکھ لیجیے گا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس وقت موقع نہیں اور نہ یہ موضوع۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ جو ہمیں آزادی ملی، یہ آزادی ہم نے کیوں لی، یا ہمیں کیوں ملی؟ ہم کس سے آزادی مانگ رہے تھے؟ آزادی کون مانگ رہا تھا؟ کب سے مانگ رہا تھا؟ کس لیے مانگ رہا تھا؟ یہ ہیں سوالات جس سے حقیقت بکھر نکھر کے ستھر کے سامنے، نتھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ آزادی کیوں مانگی جا رہی تھی؟ آزادی اس لیے مانگی جا رہی تھی کہ انگریز نے اس دھرتی پر، فرنگی سامراج نے اس دھرتی پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے مانگی جا رہی تھی کہ وہ اس قبضے کو چھوڑ دے اور اپنے گھر واپس چلا جائے۔ کس سے مانگی جا رہی تھی؟ بہرحال جو مسلط تھا اسی سے مانگی جا رہی تھی، انگریز سے مانگی جا رہی تھی۔ ہندو بھی مانگ رہا تھا، مسلمان بھی مانگ رہے تھے، پورا ہندوستان فرنگی سامراج سے آزادی مانگ رہا تھا۔ کون مانگ رہا تھا؟ پورا ہندوستان مانگ رہا تھا، لیکن یاد رکھیے صف اول میں مسلمان تھے، مسلمان، کیونکہ مسلمانوں سے یہ مملکت، خطہ ہندوستان، خطہ ہند چھینا گیا تھا، اس لیے صف اول میں مسلمان تھے۔
اور مسلمانوں کی صف اول میں بھی سب سے بڑی جو مؤثر ترین، سب سے بڑا جو مؤثر ترین طبقہ تھا وہ مذہبی طبقہ تھا، دیندار طبقہ تھا، علماء کا طبقہ، طلباء کا طبقہ تھا۔ یہ ہندوستان کے عالمان اور طالبان تھے جو فرنگی سامراج سے آزادی مانگ رہے تھے، باقی سب پیچھے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ایک دکھتی حقیقت ہے جس پر کوئی روشنی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تو ہم نے ایسوں کو بھی ہیرو بنا دیا جو تاج برطانیہ کو نہ صرف تسلیم کرتے تھے بلکہ تاج برطانیہ کے سائے میں مملکت مانگتے تھے، یا کوئی خود مختار ریاست مانگتے تھے، یا خود مختار ریاستیں مانگتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو صرف مسلمان تھے جن کی وجہ سے مغربی استعمار کی ہیبت، ان کا رعب و دبدبہ تحلیل ہو کے رہ گیا۔ صف اول میں مسلمان تھے، قربانی دینے والے مسلمان تھے، جن کے مفادات داؤ پہ لگے وہ مسلمان تھے، جن کی جائیدادیں داؤ پہ لگی وہ مسلمان تھے، جن کے تعلیمی ادارے تباہ و برباد ہوئے وہ مسلمان تھے، جن کا نظام تعلیم، جن کا نظام قانون تلپٹ ہو گیا وہ مسلمان تھے، جن کی جائیدادیں اٹھا کے غداروں کو دی گئیں، جن سے اٹھایا گیا وہ مسلمان تھے، جن کو دیے کہ وہ غدار مسلمان تھے، جو آج حکمران ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے اندر رہتے ہوئے اسی مملکت کے اوپر۔ لیکن جنہوں نے سچی آزادی مانگی وہ مذہبی طبقہ تھا، مسلمانوں کا طبقہ تھا، علماء کا طبقہ تھا، یہ ہندوستان کے عالمان اور طالبان تھے جو فرنگی سامراج کو اس خطے سے نکالنا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کب سے مانگ رہے تھے؟ جب سے انگریز کا تسلط ہوا اس وقت سے مانگ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے۔ جہاد کے میدان میں بھی انہوں نے مقابلہ کیا۔ جب جہاد کے میدان میں پسپائی ہوئی، تعلیمی اداروں میں ہمارے علماء مورچہ زنگ ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، 90 سالوں سے مانگ رہے تھے باقاعدہ، 1857 سے اگر حساب کریں تو ہر حربہ استعمال کیا، ہر کوشش بروئے کار لائے، ہر کاوش کر ڈالی۔ اس لیے اس حقیقت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ یہ ایسا نہیں ہوا 1940 میں قرارداد لاہور پاکستان پیش ہوئی، 47 میں پاکستان بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں قرارداد لاہور کی نفی نہیں کر رہا جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، اور اسی قرارداد لاہور کے اندر ایک ریاست کا ذکر نہیں تھا، خود مختار ریاستوں کا ذکر تھا، یونٹ نہیں، یونٹس۔ وہ تو 1946 کے اندر آ کے پھر قرارداد پاکستان میں لاہور میں ترمیم ہوئی، یونٹس کی جگہ یونٹ کہا گیا۔ 1940 میں اس وقت تو باقاعدہ پاکستان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، بھائی خود مختار ریاستیں ہوں گی یا ریاست ہوگی۔ میں قرارداد لاہور کی نفی نہیں کر رہا، میں قرارداد پاکستان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانیاں کس طبقے نے سب سے زیادہ دیں اور کس طبقے نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان سے فائدہ اٹھایا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بس اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا بلکہ روشنائی ڈال دیتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ایسا نہیں ہوا میرے مہربانوں، 1940 میں ایک قرارداد پڑھ کے مطالبہ کیا گیا، انگریز ہل کے رہ گیا، پتہ نہیں قرارداد سے میرا کیا بنے گا، اس کی ٹانگیں کانپ گئیں اور فوراً وہ آبادہ ہو گیا، 47 میں پاکستان بن گیا۔ نہیں بھائی، 90 سال خاک و خون کے سمندر ہمارے آباء و اجداد نے عبور کیے ہیں، سزائیں کھائی ہیں، پھانسی گھاٹ کم پڑ گئے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں علماء کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ یہ ایک الگ دکھتی دردناک تاریخ ہے جس پر مٹی پاؤ کی پالیسی جاری ہے۔ کیا عجیب ڈرامہ ہے، 90 سال کی کوششوں اور کاوشوں پر مٹی پاؤ پالیسی پر عمل کرتے ہوئے 40 پہ قرارداد پاس ہوئی، 47 میں پاکستان بن گیا۔
آپ اپنے سگے بھائی سے کسی قرارداد کے ذریعے ایک مرلہ پلاٹ تو چھڑا کے دیکھیں ذرا، میں دیکھوں، چیلنج دیتا ہوں آپ کو. کبھی قراردادوں سے بھی ملک ملا ہے؟ محض قرارداد سے. میں قرارداد کی نفی نہیں کر رہا، یہ بات یاد رکھیں. الحمدللہ محب وطن پاکستانی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور پاکستان سے محبت اسلام کی بنیاد پہ رکھتا ہوں. بس پاکستان سے محبت کی اول و آخری ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے اسلامی پاکستان، اور اب اس کو اسلامی بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، 1940 اور 47 کی بات کر کے 1857 سے 1947 تک دی جانے والی قربانیوں پر مٹی نہ ڈالیں، گرد و غبار نہ ڈالیں، انہیں دفن نہ کریں، ورنہ آپ دفن ہو جائیں گے. جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو دفن کرتی ہے جو قوم، وہ بالآخر دفن ہو کے رہتی ہے. خدا را آباء و اجداد کی قربانیوں کو دفن کرنے سے باز رہیں. پاکستان کو 1940 اور 47 کے تناظر میں نہ دیکھیں، 1857 سے شروع کریں، 1947 تک آئیں. یہ ہے حقیقت. پھر آپ کو پاکستان کی قدر بھی آئے گی، پھر آپ کو پتہ بھی چلے گا یہ پاکستان لیا کیوں گیا تھا، اس کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا، کن سے کیا گیا تھا، کس لیے کیا گیا تھا. لا الہ الا اللہ. یہ آخر ہم نے کہا پاکستان کیوں لیا تھا، ہم کس لیے لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان صرف اور صرف اور صرف اس لیے لیا گیا تھا کہ یہاں محمد الرسول اللہ کے سینے اطہر پر جو نظام اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس مملکت میں نافذ ہو جائے، اور کوئی وجہ نہیں تھی. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کوئی موچی تھا تو وہ آ کے افسر بن جائے، کوئی جولاہا تھا وہ آ کے کارخانے کا مالک ہو جائے، کسی کو روٹی نہیں ملتی تھی وہ روٹی کپڑا مکان کا مالک ہو جائے، اچھی فضا میں آ جائے. اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. پاکستان صرف اور صرف اس لیے بنا تھا یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت ہو، بس. اور ویسے آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا انگریز فرنگی سامراج پورا خطہ ہند ہمارے سپرد کر کے جاتا. کیوں؟ اس لیے خطہ ہند ہم سے چھینا گیا تھا. خطہ ہند ہم نے بنایا تھا، ہم نے اس کی دو وجوہات ہیں. انگریز نے ہند کو ہم سے چھینا تھا، ہمیں واپس دیتا اگر اس کے اندر انصاف کی ذرا بھی رمق ہوتی. اور دوسری وجہ یہ ہے خطہ ہند بنایا ہی ہم نے تھا، ہمیں واپس ملتا. ہندو تو سوچ بھی نہیں سکتا خطہ ہند کے بارے میں. ہندو بنیا تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. یہ مسلمان بادشاہ تھے، یہ مسلمان حکمران تھے جن کی تاریخ کو آج مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. میں اکبر بادشاہ جیسے بادشاہوں کی بات نہیں کرتا، عمومی نظام کی بات کرتا ہوں. بادشاہ ایک دو تین چار غلط آئے ہوں گے، ایک دوسرے کو انہوں نے قتل بھی کیا ہوگا. عمومی نظام عدل کا تھا، اسلام کا تھا. ہمارا قانونی نظام بھی اسلامی تھا، ہمارا تعلیمی نظام بھی اسلامی تھا. اور کیا چاہیے تھا ہمیں؟ اور یہ نظام اتنا مضبوط تھا، اکبر بادشاہ جیسا بے ایمان، لادین، بے دین بھی اس نظام کو چھیڑ نہیں سکا، دفن ہو گیا. اتنا مضبوط ترین نظام تھا. کوئی بادشاہ اگر فرعون جیسا آیا ہے وہ اس نظام کو ہلا نہیں سکا، خود لاپتہ ہو گیا. لا الہ الا اللہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان انگریز نے ہم سے چھینا تھا، ہمیں واپس دیتا. ہندوستان ہم نے بنایا تھا، ہمیں واپس دیتا. ہندوستان پورا خطہ ہند یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. ان تمام ٹکڑیوں کو متحد کر کے خطہ ہند کی شکل دینا یہ مسلمان حکمرانوں نے، بادشاہوں نے کیا تھا. جمہوریت کے زور پہ نہیں، فتوحات کے، اسلامی فتوحات کے زور پہ، اقدامی جہاد کے زور پہ. لا الہ الا اللہ. تو یہ ہمیں واپس ملنا چاہیے تھا، لیکن انگریز نے ایسا نہیں کیا. انہیں پتا تھا مسلمان پھر سے مضبوط ہو جائیں گے.
انگریز نے اس کو دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اس خطے سے جانا ہی جانا تھا، اس نے سوچا کیا کروں، اس نے ہندوستان کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی پوری ترکیب کر لی۔ پہلے تو اس کی 90 سال تک اس کی دولت باہر لے جاتا رہا، اور دولت کے بل بوتے پر اپنی صنعت کو، اپنی سائنس کو ترقی دیتا رہا، اپنی ٹیکنالوجی کو ترقی دیتا رہا۔ جب جانے کا وقت آیا تو اس نے ٹکڑوں میں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر مسلمانوں کو بھی کچھ دینا تھا، تو 4 مرلے کا پلاٹ ہمیں بھی دے دیا، چلے 5 مرلے کا پلاٹ اس نے ہمیں بھی دینے پہ آمادگی ظاہر کر دی۔ لیکن ایسے ٹکڑے بنا دیے ہمارے، اب برما کو دیکھ لیں، اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، اب پاکستان کو دیکھ لیں، اب ہندوستان کو دیکھ لیں، افغانستان تک کو دیکھ لیں، افغانستان تک، یعنی پورا خطے جو ہند ہے، جاتے جاتے اس نے ایسی پالیسی اپنائی، ٹکڑے 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 کر دیے، مسلمانوں کو بکھیر کے اس نے رکھ دیا۔ اور جو خطے پاکستان اس نے ہمیں دیا، اس خنزیر اور شاطر چالاک فرنگی نے چالاکی یہ چلائی، جو پاکستان اس نے ہمیں دیا وہ پاکستان بھی ایسا دیا کہ ہم پاکستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہماری سرحد ہی نہیں ملتی تھی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی کوئی سرحد تو نہیں ملتی، ہمیں ہندوستان سے گزرنا پڑتا تھا، اس سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ کبھی آپ اپنے لیے کوئی ایسی رہائش پسند کریں گے کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہوں، لیکن آپ کے کمرے آپ کا آدھا گھر تو ایک جگہ ہو اور آدھا گھر درمیان میں ہمسائے سے اجازت لے کے پھر دوسرے گھر میں آپ کو جانا پڑے؟ کبھی آپ ایسے گھر کو لینا پسند کریں گے؟ لیکن یہ سوال ہمارے جانے والوں بڑوں پر ہوتا ہے، انہوں نے ایسے گھر پر آمادگی ظاہر کیوں نہیں کی؟ کیوں کی؟ جس کی سرحدیں اتنی بری طرح مسخ کی گئیں، اور جس کی باؤنڈریز اس طرح بری طرح مسخ کی گئیں، اور جس کا حدود اربعہ ایسا تھا کہ ہم اپنے ہی کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے، میں اپنے گھر سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے مجھے دشمن سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہندوستان نے تو بڑا صبر کیا، کب جا کے بنگلہ دیش الگ ہوا۔ یہ کام تو شاید وہ بہت پہلے کرنے کی ہمت رکھتا تھا، کیا کہتے ہیں، سوچ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت نہیں دی تھی۔ جب ہمارے اعمال زیادہ خراب ہو گئے تو اس کو پھر ہمت مل گئی، سکوت ڈھاکہ ہو گیا، جس پر ہم آج تک ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش سے ہماری کوئی سرحد تو نہیں ملتی، ہمیں بنگلہ دیش جانے کے لیے انڈیا سرکار سے اجازت لینی پڑتی تھی، جی حضوری کرنی پڑتی تھی۔ اس نے بس بند کر دی، وہ الگ ہو گیا۔ یہ سوال ہمارے بڑوں پر قائم ہوتا ہے، کل اللہ کی عدالت میں وہی جواب دیں گے، اس پر میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔ میں صرف دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، قومیں صرف وہ زندہ رہتی ہیں جو اپنی خطاؤں کو تلاش کرتی ہیں اور ان خطاؤں پہ ندامت اختیار کرتی ہیں، اور پھر آئندہ خطا نہ کرنے کا عزم کرتی ہیں، اپنے چھوٹوں کو بتلاتی ہیں ہم سے یہ غلطی ہوئی، تم یہ غلطی نہ کرنا۔ خود کو معصوم عن الخطا بنا کر پیش نہیں کرتی کہ ہم انبیاء کی طرح معصوم ہیں، ہم پر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہمیں کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ خود کو معصوم بنا کے پیش نہیں کرتی۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے بڑوں کی خامیوں خوبیوں کو الگ کرتی ہیں، خوبیوں کو اپناتی ہیں، خامیوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اپنی شخصیات کی پوجا شروع کر دی، پوجا تو نہ ہمارے بڑوں سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی، سرے سے نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آج تک ہم بھٹک رہے ہیں، میدان میں جیتے ہیں، مذاکرات کے میز پہ آ کے ہار رہے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی مار اور سزا ہے۔ تو خیر ہماری بات ہو رہی تھی کہ متحدہ ہندوستان پر آج تک ہندوؤں نے حکومت نہیں کی۔ متحدہ ہندوستان تو ہم نے ہندوستان کے ریاستوں کو متحد کرتے ایک متحدہ ہندوستان بنایا تھا، اور انگریز نے جاتے جاتے اس کے بکھرے کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان بھی ایسا نقشے کا دیا کہ بنگال ایک نہ ایک دن اس نے علیحدہ ہونا ہی تھا۔ تو پاکستان بنتے ہوئے پہلے سے ہی ذہن میں تھا کہ پاکستان ایک نہیں رہے گا، یہ بھی کم سے کم 2 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا، اور آج اس کو 4-5 ٹکڑے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ قیامت تک ایسے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے اعمال کا بھی تو کوئی بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اللہ ہمیں اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ 55% حصہ تو بنگلہ دیش کی صورت میں علیحدہ ہو چکا، لیکن ہم سکوت ڈھاکہ سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
تو پھر انجام کی طرف سوچتے ہوئے بندہ ہل جاتا ہے کہ آگے ہمارا کیا بنے گا. بنگلہ دیش الگ ہو گیا, پاکستان الگ ہو گیا, پھر اسی طرح ہندوستان کے اندر کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. اب تینوں چاروں جگہ جو مسلمان ہیں, برما کو بھی لے لیں, ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. اس سے بڑھ کر خدا کی سزا کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر ہماری حماقت کیا ہوگی کہ ہم اسلام کی بنیاد پر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. خیر, پاکستان کی تحریک چلتی ہے تو ہمارے علماء حق کے دو گروہ ہو جاتے ہیں. علماء حق کی قیادت علماء دیوبند کے پاس تھی. دیوبند کے اکابرین میں دو گروہ ہو گئے. ایک مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں, ایک سمجھ لیں مولانا شبیر احمد عثمانی, حضرت تھانوی رحمہ اللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی سوچ تھی جس پر بعد میں مولانا شبیر احمد عثمانی بھی آگے. وہ کہہ رہے تھے پاکستان بنے کم سے کم ایک ایسا ٹکڑا تو ہو جس پر اسلام نافذ ہو, ہم دنیا کو دکھا سکیں, عمل کر سکیں, عوام سکھ کا سانس لے سکے, جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک سارا نظام اسلامی ہو. جبکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء کا کہنا یہ تھا کہ جو قیادت اپنے 5-6 فٹ قد کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکتی, اس قیادت سے یہ امید ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ 5-6 فٹ کے اوپر اسلام کو نافذ کرے. تو کس سے مختصر, مولانا حسین احمد مدنی متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے, پاکستان کے خلاف نہیں تھے, یاد رکھیے, متحدہ ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے انگریز کو جانے دو, ہم ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لیں گے, لیکن انگریز کو جانے دو, کیونکہ وہ تو بندر بانٹ کرے گا. بندر بانٹ کا پتہ ہے نا, بندر بانٹ کرتا ہے. وہ کہتے یہ بندر بانٹ کرے گا, اس کو جانے دو. اور ویسے بھی عقل کا تقاضا یہی تھا, ہندو اور انگریز دونوں کافر ہیں, تو دونوں نے تو ہمارے خلاف متحد ہی ہونا تھا. تو مولانا حسین احمد مدنی کی قیادت میں علماء کا موقف یہ تھا, انگریز کو جانے دو, ہم ہندوؤں کے ساتھ اپنے معاملات کو سنبھال لیں گے. نہ بھی ہوا تو جہاں جہاں مسلمان وہاں پاکستان. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جو طبقہ سامنے ہے, انہوں نے کہا نہیں, پاکستان بنے گا, ہم مسلم لیگ کی حمایت کریں گے, پاکستان بنے گا, اس میں اسلامی نظام آئے گا. اور اس وقت دنیا میں کہیں اسلامی نظام نہیں ہے, خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی ہے, ہم ایک آئیڈیل اسلامی ریاست دنیا کے سامنے لائیں گے. باہر انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے, بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہوئے, جو صرف اللہ پر ہوتا ہے بندوں پر نہیں ہو سکتا, بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہوئے مسلم لیگ کا ساتھ دیا. ہمارے دونوں اکابر تھے, دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہم دونوں کے موقف کو سلام کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے, جو دونوں موقف ہیں اب تک کس پوزیشن پہ جا رہے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہندوستان میں مسلمان مر رہے ہیں. بھائی ہندوستان میں مسلمان اس لیے مر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا, سپلائی لائن کاٹ دی. سپلائی لائن تو یہ درہ خیبر ہے, KPK ہے, صوبہ سرحد ہے, ہمیشہ سے یہیں سے جا کے حکمرانی ہوئی ہے. سپلائی لائن تو آپ نے یہاں کاٹ دی, جغرافیہ بنا کر, یہ الگ ملک ہے. تو ہندوستان کا مسلمان تو بے یار و مددگار رہ گیا. تو آپ یہ الزام نہیں ڈر سکتے, آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ دیکھیں جی آج ہندوستان کے مسلمان بے یار و مددگار ہیں, تو اسی موقف کی وجہ ہے جو ہندوستان میں رہے. بھائی اتنا بڑا ہندوستان میں رہنا تو تھا نا. اگر وہ آگے سے یہ جواب دے کہ ہم بے یار و مددگار اس لیے کہ آپ ہمیں مصیبت میں چھوڑ کے چلے گئے, آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو نہ چھیڑیں. آج تک جو اسلام اس ملک میں نہیں آیا, یہ نہ آنا مولانا حسین احمد مدنی کے موقف کی تائید کرتا نظر آتا. ہاں اگر یہاں اسلام پہلے دن سے آ جاتا یا آج آ جاتا تو ہم مولانا حسین احمد مدنی کے موقف کو سلام کر کے, سلام متارکہ کر کے الگ ہو جاتے. لیکن چونکہ آج تک اسلام نہیں آیا, یہ نہ آنا تو مولانا حسین احمد مدنی کی موقف کی تائید کرتا نظر آ رہا ہے. میں تائید نہیں کر رہا, یہ اسلام نہ آنا تائید کر رہا ہے مولانا حسین احمد مدنی کی موقف کی. لا الہ الا اللہ. یہ اسلام نہ آنا ابوالکلام آزاد کے موقف کی تائید کر رہا. اگر آپ چاہتے ہیں ابوالکلام آزاد کے موقف کی تائید نہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں حسین احمد مدنی کے موقف کی تائید نہ ہو, تو یہاں اسلام نافذ کریں. ہم کہیں گے نہیں ان کا موقف غلط ہے. یہ دیکھو
پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو گیا. لیکن آپ تو خود ابوالکلام آزاد کے موقف کی تائید کرتے ہیں. آپ خود اپنے عمل سے پاکستان میں اسلام نافذ نہ کر کے مولانا حسین احمد مدنی کے موقف کی تائید کرتے ہیں، جو کہا کرتے تھے جو قیادت اپنے 5-6 فٹ قد کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکتی، وہ قیادت 5-6 صوبوں کے اندر اسلام کیسے نافذ کرے. لا الہ الا اللہ. اس سلسلے میں جو ایک انٹرویو کسی دور میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے پاکستان کے صحافیوں نے لیا تھا، ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، وہ بڑا کمال کا. جن حضرات کے پاس ہے وہ ان دنوں اس کو باقاعدہ وائرل کریں کہ پاکستان بننے سے پہلے جو معاہدات ہوئے تھے کہ کتنے صوبوں پر کیا کہتے ہیں خود مختاری مسلمانوں کی ہوگی، کتنے صوبوں پر ہندوستان کی ہوگی، قومی اسمبلی میں ہماری کیا کہتے ہیں شرح ہوگی نمائندگی کی، اور صوبائی سطح پر کیا شرح نمائندگی ہوگی. وہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کا ایک ویڈیو کلپ ہے، اسے وائرل ہونا چاہیے ان دنوں میں تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے. باہر کے دونوں طرف ہمارے اکابر تھے، دونوں کو ہم 100 نہیں 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں، 100 مرتبہ سلام کرتے ہیں. دونوں ہمارے بڑے تھے، دونوں کے ہم خاک پاں ہیں. ہم مدنیت اور تھانویت قائم کر کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کر سکتے. اس چیز کا میں شدید خلاف ہوں. اہل حق آپس میں لڑتے ہیں، مدنیت، تھانویت، حیاتیت، مماتیت، پھر ہر حیاتیوں کے اندر بھی گروہ، مماتیوں کے اندر بھی گروہ، مدنیوں کے اندر بھی گروہ، تھانویوں کے اندر بھی گروہ. کیا ہم نے شکل بنا رکھی ان چیزوں میں؟ نکلیں ان چیزوں سے باہر. دنیا میں کفر و اسلام کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم نے ایک اینٹ پہ مسجد قائم کر کے اپنی پیری مریدی قائم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. خیر، ایک انگریز کا منصوبہ تھا کہ یہاں سے جاتے جاتے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں. وہ بظاہر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا، مسلمان ٹکڑے 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 ہو گئے. ایک اللہ کا منصوبہ تھا کہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں مسلمان تو آئیں گے، لیکن میں اس چھوٹے ٹکڑے سے وہ کام لوں گا کہ جنہوں نے بدنیتی دکھائی تھی ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. یہ چھوٹا ٹکڑا پاکستان ہے الحمدللہ، جو آج دین کے تمام تر شعبوں کی نرسری بنا ہوا. اللہ کا شکر ہے. جو عالم اسلام کی واحد اٹامک پاور، الحمدللہ. لا الہ الا اللہ. چاہے براہ راست خود جہاد کرے نہ کرے، جہادیوں کی پشت پناہ، پشتیبان، چاہے مجھ سے 1000 اختلاف کریں، لیکن میں پاکستان کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ میرا وطن ہے، اس پر میرے آباء و اجداد کا خون لگا ہے. اس کی ایک ایک اینٹ میں میرے آباء و اجداد کا خون گارے کی طرح استعمال ہوا ہے، گارے کی طرح استعمال ہوا. اس سے محبت میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں اور صرف اسلام کی بنیاد پہ سمجھتا ہوں. اس کے سارے شعبے میرے اپنے ہیں. لا الہ الا اللہ.